بسم الله الرحمن الرحيم. چھٹک کے دیکھو کہ ساؤنڈ ٹھیک ہے، ساؤنڈ زیادہ لگ رہی ہے. نعرہ سلوات. چار مصرے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ زمانے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اور اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. اولی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو محسن، اور یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں. نعرہ سلوات. مصائب کے بند ہیں، بس توجہ کا طالب ہوں. نعرہ سلوات. یہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیے ہیں، اگر کوئی غلطی وغلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو. کہاں گئے؟ رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، زہرا کی صدا آئی کہ آہستہ ستمگر، اور حیدر نے بڑے پیار سے زانو پا لیا سر، اور گردو کی طرف دیکھ کے بولے یہ پیمبر، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، اور نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے. اور ذبح کے وقت کا
احوال سناؤں تمہیں کیا، زینبا پہنچی تھی شبیر تلک ننگے پا، اور بہن کرتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، اور رکھے دیتی تھی گلا کے اوپر زہر، رکھ دیتی تھی گلاتے کے اوپر زہرا، اور جب علی ہاتھ پکڑتے تھے تو رک جاتی تھی، اور پھر تڑپ کر بنے بے سر سے لپٹ جاتی تھی، پھر پلٹ گئے تنے بے سر سے لپٹ جاتی تھیں۔ اب یہاں سے ایک بہن اور بھائی کا کیا رشتہ ہوتا ہے یہ سمجھ فرمائیے آپ، کہ جس کے وہ کتنا محبت کرتی ہیں بھائی سے، بس احساس چلتا ہے کہ ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اور اس محبت کے خزانے پہ تو عالم ہو نثار، اس محبت کے ہوگی اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، اور چھوڑ کر بھائی کو آتا نہیں بہنوں کو قرار، چھوڑ کر بھائی کو آتا نہیں بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں رنج جدائی بھائی، اور دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، اوہ بن بھائی کے دنیا میں نہ ہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہو برادر کوئی، ارے چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، ارے وقت کی بات تھی پابند رسن تھی زینب، ارے ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ارے ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، اور جلتا ہے خیمہ خاتون جنا دیکھ تو لو، ارے ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو، ارے پائے سجاد میں زنجیر گراں دیکھ تو لو، ارے پشت خاہر پا یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ارے ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ارے اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، ارے بولے یہ سوئے فلک دیکھ کے انا للہ، ارے رہیو مالک میری شبیر کی ہمت کے گواہ، ارے واہ حسینہ تھا کبھی لپا کبھی واہ بتا، ارے مڑ گئی سوئے مدینہ تو کہا واہ جدہ، ارے صلح خدمت
اسلام دیا ہے نانا، ارے خوب امت نے یہ انعام دیا ہے نانا، ارے خوب امت نے۔ شام ہوتی ہے مجھے گھر جانے دو، مجھے علی سے ملنا ہے مجھے مر جانے دو، مجھے علی سے ملنا ہے مجھے مر جانے دو۔ اب زلیخا ہی نہیں یوسف کی کٹیں گی انگلی، اب زلیخا ہی نہیں یوسف کی کٹیں گی انگلی، ذرا اکبر کو رہوار سے اتر جانے دو۔ ایک نعرہ سلوات۔ قضا بھی کاپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جاگ جاتے ہیں، اور غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 بھی جیت جاتے ہیں۔ کون 72 ہوتے ہزاروں میں تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا یہ تو خدا والے۔ کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا، پہلے کہلاتے تھے مدینے والے پر اب کربلا والے۔ وآل محمد۔ ایک فاتحہ سید انتظار حسین رضوی ابن سید اسرار حسین رضوی کا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان من الشہید، اما بعد فقد قال اللہ تبارک اللہ واشینا وافینا ومولانا وابو القاسم محمد۔ ہاذا داران حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، آج 7 محرم ہے، بس مصائب کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہے کہ آج 7 محرم ہے۔ ہاں کون سی 7 محرم؟ یہ وہ 7 محرم ہے جب حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ 44 بچے تھے جو 7 محرم سے لے کر روز عاشورہ تک آلاتش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور دوسری طرف کون تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، مگر انہیں ان بچوں کے آلاتش کی آوازیں نہیں پہنچ رہی تھیں۔ کیوں نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ارے یہ کربلا وہ تاریخ تھی، یہ عاشور وہ تاریخ تھی جو بتاتی ہے کہ دیکھو کربلا کے بعد سارا اسلام ہی نہیں پوری دنیا صرف 2 فرقوں میں ہو جائے گا، صرف 2 فرقے بچیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو حسینی ہوگا، ایک وہ ہوگا جو یزیدی ہوگا۔ جب آپ کو کسی کو پانی پلاتے ہوئے کوئی شخص دکھے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ حسینی ہے، اور جب کوئی پہ پانی بند کرتے ہوئے دکھے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ یزیدی ہے۔ کیونکہ اسلام جب پیدا ہوا ہے جب ہی کردار سے پیدا ہوا ہے۔ رسول نے 40 سال تک گھوم کے اپنے کردار کو دکھایا ہے کہ دیکھو اسلام میں آؤ گے تو یہ ہوگا، اسلام میں آؤ گے تو یہ ہوگا۔ وہ کردار ہی تھا جو رسول کو اسلام بچانے کے لیے آتا ہے۔ مگر ہاں رسول کے بعد شاید کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کے بعد حق کو باطل کر دیں گے اور باطل کو حق کر دیں گے، ورنہ سوچنے والی بات یہ ہے، ذہن میں ڈالیے کہ رسول کے بعد آل رسول کے پاس
کون سی ایسی چیز تھی جو اس وقت کی سرکاریں، جو اس وقت کے خلیفہ لینا چاہتے تھے؟ نہ تو تاج تھا، نہ تو ہیرے جواہرات تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تو کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو اس وقت کے بادشاہ لینا چاہ رہے تھے؟ تو بتایا ہے رسول نے کہ دیکھو میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا۔ یعنی جب بھی رسول کے بعد آل رسول آئے گا تو وہ جو کردار پیش کرے گا وہ رسول کو پیش کرے گا کہ جان چلی جائے گی مگر کبھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں ہونے دیں گے۔ 7 محرم ہے آج، پانی ختم ہو گیا ہے حسین کے خیموں میں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس ہاں 2 رکعت 2 چیزیں پڑھتا ہوں، بس سن لیجئے، بس آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ آج 7 محرم ہو گئی ہے، میں آپ کو شب عاشورہ لے چلتا ہوں سیدھے۔ عاشور کی شب ہو گئی ہے، ایک خیمے میں ہے، ایک خیمے میں ہے ام فروہ بیٹی ہے۔ کون ام فروہ؟ ارے یہ حسن کی بیوہ ہے ام فروہ۔ کون ام فروہ؟ ارے علی کی بہو ہے ام فروہ۔ ارے پہچانیے، کرداروں کو پہچانیے۔ اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو صرف اسلام کے کردار کو پہچانیے، ورنہ بنا کردار کے کسی مذہب میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اگر کردار پہچان گئے تو سمجھ لیجئے آپ نے اسلام پہچان لیا۔ امام حسن نے بیعت کرنے کو کہا گیا، امام حسن نے بیعت نہیں کی۔ اب ایک بار پھر اس وقت کا بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، اے حسین مجھ سے بیعت کر لو۔ تو سوال یہی ہے کہ حسین کے پاس تھا کیا؟ کس چیز کی بیعت مانگ رہا تھا؟ حسین صرف کردار کی بیعت مانگ رہا تھا۔ اگر حسین اتنے وقت بیعت کر لیتے تو آنے والی تاریخیں لکھتی کہ آدم نے جرم کے ساتھ بیعت کر لی، جناب ابراہیم نے بیعت کر لی، جناب اسماعیل نے بیعت کر لی، فرعون کے سامنے بیعت کر لی گئی، مگر ہاں حسین نے بیعت نہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد۔ جب میرے بابا علی نے بیعت نہیں کی، میرے بھائی حسن نے بیعت نہیں کی، تو میں بیعت کیوں کروں گا؟ ہاں خیمے میں ام فروہ ہے، اپنے بچے کو بیٹھائے ہے، 13 سال کا ہی تو سن تھا قاسم کا جب وہ کربلا کے میدان میں گیا تھا۔ سمجھا رہی ہے دیکھو دیکھو کل وہ وقت آئے گا جب تمہارا چچا چاروں طرف سے نرغے میں گھرا ہوگا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سب سے پہلے اپنی جان کو نثار کر دینا۔ جناب قاسم کا خون جوش مارنے لگا، دوڑے گئے کہ دیکھتے ہیں چچا عباس ہی تو ہوں گے جو صبح جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ارے وہی تو میرے چچا کے علمدار ہیں۔ ڈھونڈتے گئے، دیکھا ایک جگہ پہ انصار بیٹھے ہیں۔ کون صدارت کر رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر صدارت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بنی ہاشم کا خون ہے، یہ جوش بہت مارے گا مگر ہم ان کے غلام ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا شہید ہو جائیں اور غلام رہ جائیں۔ جناب قاسم نے یہ سنا، دریافت کی کہ بتاؤ میرا چچا کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ دیکھو چچا عباس اور تمہارے بھیا اکبر ابھی گئے ہیں، دوڑے قاسم گئے ہیں، ہاتھوں میں لے لیا، ہاتھوں میں دیکھا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ چچا کھڑے ہیں اور بھیا ساتھ میں ہیں، دونوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جناب عباس نے کہا اے علی اکبر دیکھو یہ بچوں کی جو اللہ کی صدائیں ہیں نا، یہ مجھے جینے نہیں دیتی ہیں، یہ مجھے جینے نہیں دے رہی ہیں۔ ایسا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کے سامنے میں قربان ہوں گا۔ تو اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ اکبر جواب دیتے ہیں نہیں امو تم قربان مت ہونا، تمہارے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے امو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں شہادت پیش کروں گا۔ عباس نے کیا کہا؟ عباس نے کہا نہیں تم میرے نبی کی ہم شکل نبی ہو، 18 برس تک بہن زینب نے تمہیں چکیاں پیس کر پالا ہے، اگر تم چلے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ یہ سب 13 سال کا بچہ دیکھ رہا تھا۔ 13 سال کے بچے کو انگڑائی آئی، خون نے جوش مارا، آیا چچا عباس
भैया अकबर तुम परेशान मत होना, ना भैया अकबर शहीद होगा ना अम्मू अब्बास शहीद होगा। अगर मैं तो यतीम हूँ ना, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटती है ना किसी की आंखों की बीनाई जाएगी। हाँ ये सब आका ने सुन लिया। आका आए, जनाब कासिम को अपने पास बैठा लिया। नहीं कासिम, नहीं कासिम, तुम सोचते हो तुम्हारे जाने से हुसैन का कुछ नहीं जाएगा। अरे तुम ये किस गलत फहमी में जी रहे हो। अरे अगर अब्बास जाएगा तो मेरी कमर टूटेगी, अगर अकबर जाएगा तो मेरी आंखों की बीनाई जाएगी, मगर अगर तुम चले गए तो तुम मेरे भैया की आखिरी निशानी हो। तुम भी चले जाओगे और मेरी बेटी बेवा हो जाएगी। और तुम कहते हो कि तुम्हारे जाने से किसी का कुछ जाएगा नहीं। अरे जब भैया हसन जब से शहीद हुए हैं, क्या मैंने तुमको कभी यतीम होने की पेशखानी की? क्या कभी तुम्हें ये लगा कि तुम यतीम हो? तो जनाब कासिम ने कहा, नहीं चचा हुसैन, नहीं आका हुसैन, ऐसा नहीं है, मगर माँ कहती है कि सबसे पहले तुमको शहीद होना है, तो मुझको सबसे पहले शहादत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हुसैन ने अपने जानू पे बैठाले हुए कासिम को समझाया कि देखो ये जो सामने है ना, ये कलमा पढ़ने वाले भी हैं, मोहम्मदन रसूल अल्लाह भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, मगर अगर तुमको हमने अकबर से पहले भेज दिया तो ये कहेंगे देखो अपने 18 बरस के कड़ियल जवां को बचा लिया और 13 बरस के यतीम को पहले भेज दिया। कासिम की समझ में आ गया। अब कासिम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ अकबर जाते हैं पीछे पीछे कासिम जाते हैं कि अरे अकबर के बाद ही मुझे शहादत लेनी है। हाँ एक वक्त ऐसा आ गया है, हाँ दादाराने हुसैन, एक वक्त ऐसा आ गया जब अकबर के सीने से सीना खींचने के लिए इमाम हुसैन खड़े हो गए। अगर रावी लिखता है कि इमाम हुसैन अली अकबर की तरफ बढ़े, कासिम दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए, अरे अम्मा मुझे आखिरी रुख्सत के लिए दे दीजिए, अब मेरी बारी आ गई है। अब तो भैया अकबर ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया है। हाँ हाँ, मगर अब हुसैन आए हैं तो क्या देखते हैं, कासिम है, फूल सा चेहरा खड़ा हुआ है। कासिम को देखा, भैया हसन की याद आई, अरे भैया हसन ये कहो किसको भेज दिया? अरे जब भी मैं तुमको देखने की कोशिश करता तो इसी के तो दीदार करता था। अब हुसैन इतना गरीब हो गया कि अब अमीर हसन की आखिरी निशानी को शहादत के लिए कह दे। हाँ इमाम हसन अमीर हैं, इमाम हुसैन गरीब है। अरे इमाम हसन क्यों अमीर है? अरे कहते हैं कि जब इमाम हसन का लाशा कफन पहन के गया है तो उन्हीं कलमा पढ़ने वालों ने उनके बदन पर तीर बौछाए थे। कफन फिर बदला गया। अरे अमीर उसे कहते हैं जिसको एक जिंदगी में दो दो कफन मिले, और गरीब उसे कहते हैं जिसको एक कफन बिना नसीब हो। मेरा ज़हन कहता है कि एक और वजह होगी हसन को अमीर कहने की, और वो वजह ये होगी कि अली अकबर 18 बरस का था जो बिना शादी के शहीद हो गया। अरे कासिम वो है जिसकी शादी हो गई। अरे यही तो कहते हैं जब बच्चे की शादी हो जाती है तो बाप कहता है कि देखो अब मुझे बड़ा चैन है। अरे बड़ा चैन है। हाँ है, हसन को चैन आ गया होगा। 13 बरस के बच्चे की शादी हो गई। आपने मेहंदी रात में देखी है, बोसा भी दिया होगा। ये मेहंदी क्या है? अरे ये मेहंदी इसी कासिम की तो मेहंदी थी। अब आप जब कोई पूछे आपसे कि आप मेहंदी क्यों उठाते हैं तो आप कहिएगा कि देखो जो करबला में नहीं हुआ आज हम वो करते हैं। करबला में कासिम के मेहंदी नहीं लगी होगी। वजह
ارے وجہ یہ تھی کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، تو اب آپ لوگ اپنے ذہن پہ زور دے کے بتائیے، ارے قاسم کی شادی ہوئی ہوگی، گھر میں ایک ہی بوند پانی کا نہیں ہوگا تو مہندی کہاں سے لگی ہوگی؟ ارے پانی کی سبیلیں اسی لیے تو کرتے ہیں کہ کربلا میں کسی کو پانی نہیں دیا گیا، ارے تبرک اسی لیے تو تقسیم کرتے ہیں کہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے۔ ہاں مگر ایک وقت ایسا آ گیا جب جناب قاسم کو یاد آیا کہ بھیا نے مرتے وقت ایک تعویذ، بابا نے مرتے وقت ایک تعویذ بازو میں باندھا تھا۔ قاسم نے اس تعویذ کو بازو سے کھولا اور لے کر گئے۔ اے چچا دیکھیے یہ کیا ہے؟ بابا نے کوئی تحریر دی ہے۔ ارے وہ تحریر کیا تھی؟ ایک امام کا دوسرے امام کو حکم تھا کہ دیکھو حسین، جب روز عاشورہ تم چاروں طرف سے نرگے میں گھرے ہونا، میں تو تمہاری نصرت نہیں کر سکوں گا، مگر ہاں میری طرف سے میرے قاسم کو شہادت کی اجازت دینا۔ بازو تعویذ کو لیا، چوما، قاسم کو دولہا بنایا، گلے بان کو چاک کیا، دونوں طرف سے پوشاکوں کو تار تار کر دیا کہ دیکھو یہ ایک شب کا دولہا ہے، مگر جب شہید ہوگا تو اسے کفن بھی میسر نہیں ہوگا، شاید یہ پھٹا ہوا کرتا ہی اس کا کفن بن جائے۔ ہاں ایک وقت ایسا آ گیا جب عباس نے کہا کہ دیکھو تم بیویوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، پھوپھیوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ۔ ہاں بھی شعر پڑھا گیا تھا بھائی اور بہن کا۔ اب ایک اور تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ہاں بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر جب وہی بھائی مر جاتا ہے تو وہی محبت ڈبل ہو جاتی ہے بھتیجے سے۔ ارے بیوہ کے پسر قاسم سے زینب کو اس سے بھی زیادہ محبت تھی۔ کیونکہ جب قاسم کو دیکھنے کا دل کرتا تو زینب قاسم کو دیکھتی، جب بھیا حسن کو دیکھنے کا من کرتا جب بھی بہن قاسم کو ہی دیکھتی تھی۔ ہاں اب قاسم رخصت ہو گئے۔ عباس نے کہا دیکھو تم علی کے پوتے ہو، عباس تمہارا استاد ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں جنگ کیسے کرنی ہے۔ عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے، کہتے ہیں کہ پیر تھے جو رقابوں تک نہیں آتے تھے، کچھ باندھ کر عباس نے باندھ دیے کہ دیکھو اب تو آنے لگے نا۔ ہاں حسن کا لال آنے لگا ہے، بلند مقام پر عباس کھڑے ہیں، عباس اشارے کرتے رہتے، قاسم جنگ کرتے رہتے، مگر ہاں ایک 13 برس کا بچہ کب تک جنگ کرتا؟ ایک بار کیا ہوا، سب نے سوچا، فوج عدو سوچنے لگی کہ دیکھو یہ علی کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، اس سے ایک ایک کر کے جنگ نہیں کریں گے۔ سارے نیزے والوں کو ایک طرف جمع کر لیا، تیر والوں کو ایک طرف جمع کر لیا، پتھر والوں کو ایک طرف جمع کر لیا۔ ہاں اب حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پہلے قاسم نے ایک رجس پڑھی ہے، فوج عدو سے حضرت قاسم نے یہ کہا، رتبے سے میرے ظالموں واقف نہیں ہو کیا؟ میرے پدر حسن ہے تو دادا ہے مرتضیٰ، دادی میری وہ ہے جو ہے بنت مصطفیٰ، در نجف لگے ہیں میرے سر کی کھود میں، میں بھی پلا ہوں ثانی زہرا کی گود میں۔ ہاں مگر چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ حسن کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی تک جو بھی گر رہا تھا، یا حسین ادرکنی، یا بابا ادرکنی، یا مولا ادرکنی کی صدائیں دے رہا تھا۔ ارے یہ قاسم تھا، جب یہ گرنے لگا ہے تو انہوں نے پکارا ہائے اماں۔ ارے اسی کو تو 13 برس کی کمسنی کہتے ہیں۔ مگر ہاں جب قاسم کی صدائیں گئی ہیں، ایک طرف سے علی کا شہر چلا، ایک طرف سے علی کا لال چلا۔ فوج عدو نے دیکھا کہ ارے شیر آ رہا ہے، ایک طرف سے حسین آ رہا ہے، فوج میں کپ کپی ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب کیا ہوا؟ ارے جناب قاسم اپنی زندگی میں ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ارے کہیں علم جاتا ہے، پھول گر جاتے ہیں،
تو جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے، ننھے ننھے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور اس کو چننے لگتے ہیں۔ ارے راوی کہتا ہے ٹھیک اسی پھولوں کی طرح حسین نے اپنے بھائی حسن کے پھول کے ٹکڑوں ٹکڑوں کو جمع کر لیا۔ ارے اکبر کو تو سینے پہ لے کے چلے تھے، سارا کرتا خون سے تر تھا، مگر اب جب قاسم کو لے کے چلے ہیں تو پشت پہ لے کے چلے ہیں۔ کیوں؟ ارے کیونکہ وہ لاش نہیں تھی بلکہ ایک گٹھری تھی۔ ارے اسی لیے تو تابوت کو یہ شکل دی گئی ہے کہ دیکھو قاسم کا لاشا تابوت میں نہیں آ سکا بلکہ تخت پہ آیا۔ ہاں خیمے میں قاسم گر گئی۔ مولا نے کہا اے ام فروہ دیکھو میں تمہارے بچے کو لے آیا ہوں، میں تمہارے بچے کو لے آیا۔ خیموں میں یا قاسمہ و قاسمہ ہونے لگی۔ سر حسین کا لکھا ہے چھوٹی ہوئی بیٹی کا واقعہ، وہ بھی اسیر ظلم تھی اپنی پھوپھی کے ساتھ، لے سکتی نہ تھی ساس کے رسی میں تھا گلا، بولا یزید علی سکینہ کو دیکھ کر، یہ لڑکی ہے محلہ کا، رقیت کس کی
اپنی بھول گئے شاہ کربلا. اے نہر القما ہمیں پانی ملے گا اور آخر کوئی خطا بھی ہماری کی بے سبب اور ذرہ کر بلا کا صدا دے رہا حیات فریاد وس غریبیوں بے یاری حسین اور وزنا لہائے دم بدم و داری حسین. میں نہ وطن جاؤں گے نوائے زینب کا تھا میں نہ وطن جاؤں گے نوائے زینب کا تھا میں نہ وطن جاؤں گے نوائے زینب کا تھا میں نہ وطن جاؤں گے نوائے زینب کا تھا میں نہ وطن جاؤں گے سنتے ہو زین البا میں نہ وطن جاؤں گے آیت کے سربراہ ماریا میں سب لٹو آیت جو گھر بھرا ہے ماریا میں سب لٹو جانے کا پھر کیا
ملنے کا بے لطف کیا میں نہ وطن جاؤں گے. آیت کی شان سے آیت کے شان سے اور سامان سے آیت کے شان سے اور سامان سے اب ہے کرے پھٹا میں نہ وطن جاؤں گے. پردے کا سامان پردے کا سامان سب کھو چکی ہے غضب. پردے کا سامان سب کھو چکی ہے غضب. اور کیا کالی اور کیا کالی ردا میں نہ وطن جاؤں گے. پوچھیں گے خالی نشان میرا کیا ہوا. پوچھیں گے خیر النساء لال میرا کیا ہوا. پوچھیں گے خیر النساء لال میرا کیا ہوا. دوں گے جواب ان کو کیا میں نہ وطن جاؤں گے. لوگ وطن کے تمام اٹھوا دیو. لوگ وطن کے تمام پوچھیں گے حال لوگ وطن کے تمام پوچھیں گے حال. ان سے کہوں گی میں کیا ان سے کہوں گی میں کیا میں نہ وطن جاؤں گے. چرچا کریں گے بچارے آئیے لٹوا کے بچارے آئیے لٹوا کے گھر. چرچا کریں گے بچارے آئیے لٹوا کے گھر. آگ میں سب کچھ ملا آگ میں سب کچھ ملا میں نہ وطن جاؤں گے. یا لے جان لے لیتا. چلو چلو پڑھو. دعا کرتی یہی 5